العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم سرور عالم فخر موجودات مقصود کائنات نبی محتشم رسول مکرم خاتم النبیین سید المرسلین طہ و یاسین رحمت للعالمین حضور سیدنا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضرات کئی روز سے آپ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مجالس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ حضور سید عالم سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے معجزات کمالات اور آپ کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا گویا کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہم رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر کرنا یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اے محبوب تم فرما دیجئے لوگوں سے، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اگر تم اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ۔ جب تم میری سنت پر عمل کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میرے طریقے پر چلو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو رسول کی پیروی کرنے کو، رسول کی اتباع کرنے کو، نبی کے طریقے پر چلنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہونے کی نشانی قرار دیا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی
علامت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے حبیب کا ذکر کرے، اس کے نبی کا ذکر کرے، اس کے نبی کی سنت پر چلے، اس کے حبیب کی سیرت پر عمل کرے، اس کے نبی کی پیروی کرے، اس کے رسول کی اتباع کرے۔ جس نے اس کے حبیب کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کا اگر کوئی بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، حضور کی اتباع کرنا ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع کی، جس نے نبی کی پیروی کی گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو نبی کے حکم کو اللہ نے اپنا حکم قرار دیا، نبی کی پیروی کو اللہ نے اپنی اتباع قرار دیا، نبی کے حکم کو، نبی کے حکام کو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا۔ پتا چلا کہ جو نبی کا ہوا وہ اللہ کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی اس سے پھر گیا۔ جو نبی سے پھر گیا اللہ اس سے پھر گیا، اور جو نبی کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا۔ تو ایک کلام اعلیٰ حضرت کا، اس کے چند اشعار، اس کے بعد تھوڑی سی تشریح، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو کا بیان اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کیا ہے، حضور کی مہک کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی، ایسی مہک آتی تھی کہ ایسی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک، حضور کے مبارک زمانے کی بات، میرے آقا کے ظاہری حیات کی بات، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں گنبد خضرا کے پاس ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشبو کہیں بھی نہیں آتی ہے۔ آج بھی ان کا در مہکتا ہے، آج بھی ان کا گنبد مہکتا ہے، آج بھی ان کا روزہ مہکتا ہے۔ تو آج جب ان کے دربار کا یہ عالم ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی مجلس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل مہتاب کی طرح چمکتے ہوئے تشریف فرما ہوتے تھے، تب حضور کی مہک کا کیا عالم ہوتا ہوگا، حضور کی خوشبو کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اور حضور کی مہک کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے نکلنے والی خوشبو کے بارے میں اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے۔ حضور کی مہک سے ہمارے دل مسرور ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کو خوشی ملتی ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کوچے سے، کوچہ کہتے ہیں گلی کو، جس گلی سے، جس راستے سے حضور تشریف لے جاتے تھے، حضور کا گزر ہو جاتا تھا، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے مہک جایا کرتا تھا، خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ اور یہ تو صحابہ کرام کا بھی بیان ہے کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد نبوی شریف کے اندر یا حضور کے کاشانہ میں، حضور کے حجرہ پاک میں نہیں پاتے تھے، تو ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ اب اس وقت کوئی لوکیشن کا زمانہ تھا نہیں،
اس وقت کوئی میپ کا زمانہ تھا نہیں کہ لوکیشن ڈال کے ہم دیکھ لیں کہ کدھر گئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کی خوشبو کو سونگتے سونگتے چلے جاتے تھے، حضور کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے چلے جاتے تھے، یعنی جس گلی کے اندر خوشبو آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے حضور ادھر سے ہی نکلے ہیں، پھر آگے جاتے تھے، پھر جس گلی سے خوشبو آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے میرے آقا ادھر سے گزرے ہیں، پھر آگے جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے حضور اسی گلی سے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم حضور کو پا لیتے تھے، حضور کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے، حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والی مہک اور خوشبو کا عالم ہے کہ میرے آقا جس گلی سے نکل جاتے تھے وہ گلیاں مہک جاتی تھی، وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھی۔ تو آلہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ کہتے ہیں رستے کو، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے آقا کا جب دریائے کرم جوش میں آتا تھا، حضور کا دریائے رحمت جب جوش میں آتا تھا تو صحابہ کرام کو اتنی بھیک ملتی تھی، صحابہ کرام کو اتنا دامن ان کے بھر دیے جاتے تھے، صحابہ کرام کو اتنا غنی کر دیا جاتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوش کرم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا کے در پر جو ایک بار مانگنے آ جاتا تھا، ایک بار، پھر اسے دوسری بار آنا نہیں پڑتا تھا، جو ایک بار آ جاتا تھا اسے دوسری بار آنا نہیں پڑتا تھا۔ ایک اللہ کے نیک بندے سے کسی نے سوال کیا، وہ حتیم تائی کی اولاد میں سے تھا غالباً، اس نے سوال کیا اور اپنے دادا پر دادا میں سے جو حتیم تائی ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عرب کا بہت سخی آدمی تھا، بہت بڑا مالدار اور بہت سخی، اس کے پاس جو ایک بار آ جاتا تھا وہ اس کو بہت دیتا تھا، جو بھی اس سے مانگنے آتا تھا اس کو بہت نوازتا تھا، حاتم تائی۔ اس کا نام بھی آج کہاوت بن گیا ہے، اگر آج بھی کوئی زیادہ سخاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو حاتم تائی ہے۔ تو اتنا بڑا عرب کا سخی تھا، اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک اللہ کے نیک بندے سے پوچھا اور کہا کہ میرے دادا کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو میرے دادا کے در پر مانگنے آتا تھا اس کو بہت دیتے تھے، بہت نوازتے تھے، اتنا مال و دولت دیتے تھے کہ مالدار ہو جاتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میرے دادا کا جو گھر تھا، محل تھا، اس کے 8 دروازے تھے، 8 دروازوں میں سے اگر ایک بھکاری 8 مرتبہ آتا تھا تو اس کو 8 مرتبہ دیتا تھا۔ وہ اپنے دادا کی تعریف کر رہا ہے کہ 8 دروازے سے اگر ایک بھکاری 8 بار آ جائے پھر بھی اس کو دیا جاتا تھا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا یہ حاتم دائی کا دربار ہے، یہ اس کا محل ہے، یہ اس کا گھر ہے کہ ایک بھکاری کو، ایک مانگنے والے کو 8 مرتبہ آنا پڑتا تھا۔ میرے آقا کا ایسا در ہے کہ جو ایک بار آ جاتا تھا حضور اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ یہ حاتم تائی ہے کہ اس کے در پر مانگنے والے کو 8 بار مانگنے آنا پڑتا ہے، حضور کے در پر ایک بار مانگنے والے کو اتنا نوازا جاتا ہے، اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ اسے دوسری بار آنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب حضور کا دریائے رحمت جوش میں آتا تھا، صحابہ کرام کو کبھی جنت کا مژدہ سنایا جاتا، کبھی صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی جاتی، کبھی کسی صحابی کے بارے میں فرمایا جاتا جس کو جنتی شخص دیکھنا ہو فلاں کو دیکھ لو، کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ فضیلت، کبھی وہ فضیلت، کبھی دنیا دی جاتی، کبھی آخرت دی جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے سل، مانگو، مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ حضور کا دربار تھا کہ حضور کا دریائے رحمت جب جب جوش میں آتا تھا تو لوگوں کو اتنا بھر بھر کے دیا جاتا تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم کا عالم یہ تھا،
حضور کی صرف نگاہ کا پہلے آپ سنیں کہ حضور کی نگاہ کرم جس شخص پر پڑ جاتی تھی اس کی غربت دور ہو جاتی تھی، اس کی پریشانی دور ہو جاتی تھی، بیماریاں اس سے دور ہو جاتی تھی۔ یہ میرے آقا کی نگاہ نبوت کا کمال ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم کو، حضور کے مسکرانے کو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آج بھی ہمیں اپنا چہرہ شاش بشاش رکھنا چاہیے، آج بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملتے وقت مسکرا دینا چاہیے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، جب مسکرا دیتا ہے تو اس مسکرانے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسکرانے سے مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے دل کو خوشی پہنچانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ تبسم فرمانے والا، حضور سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ مسکرانا الگ ہوتا ہے اور کھلکھلا کر ہنسنا الگ ہوتا ہے۔ کہ کہا لگا کر ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنا اس کو ناپسند فرمایا گیا، اور مسکرا دینا یعنی صرف ہونٹوں کے ذریعے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر دینا، تبسم ریز ہو جانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکرا دیتے تھے، بڑے سے بڑا پریشان حال، بڑے سے بڑا غمگین، بڑے سے بڑا ٹینشن میں ڈوبا ہوا شخص اگر میرے آقا کی مسکراہٹ کو دیکھ لیتا، اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی، سارا غم دور ہو جاتا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اعلیٰ فرماتے ہیں حضور کی تسکین کے بارے میں، حضور کی مسکراہٹ کے بارے میں، حضور کے تبسم کے بارے میں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے ایسا تبسم تھا، تو حضور کے تبسم ریز ہونے کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم جب جوش میں آتی تھی تو اس نگاہ رحمت کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کیا، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کے اندر، چہرہ زیبا کے اندر اللہ نے ایسی کشش عطا فرمائی تھی کہ اگر کوئی کیسے ہی غم کے اندر، کیسے ہی ٹینشن میں حضور کی زیارت کر لیتا، سارے غم بھول جاتا، حضور کو ایک نظر دیکھ لیتا، سارے غم بھول جاتا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر لیتا تو اپنی ساری دنیا کی فکر کو دور کر لیتا ہے۔ آج بھی یہ صرف اس دور کی بات نہیں کرتا، آج بھی اگر اپنے ٹینشن کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے عالم کے اندر، بیماری کے عالم میں، جس مرض کے اندر بھی، جس پریشانی اور مصیبت کے اندر بھی حضور کو یاد کرتا ہے، حضور کو یاد کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے
رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور حضور کا در پاک ایسا در ہے کہ اس در سے اگر کوئی ایک قطرہ مانگتا ہے تو اس کو ایک قطرہ نہیں دیا جاتا، اس کو سمندر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک ذرہ مانگتا ہے تو اس کو پہاڑ دیا جاتا ہے، یعنی مانگنے سے بھی زیادہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مانگنا ہمیں دل سے چاہیے، مانگنا دل سے چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، دل سے مانگ کر تو دیکھو، دل سے لو لگا کر تو دیکھو۔ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں مدینے کی جانب اپنے رخ کو کر کے حضور کی بارگاہ میں لو لگا کر تو دیکھو، فریاد کرو۔ کسی کی جے وجہ کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر تو دیکھو، لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگا کر تو دیکھو۔ دل سے اگر کوئی آج بھی میرے آقا کو پکارتا ہے، حضور اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، میرے آقا اس کی تکالیف کو دور کرتے ہیں، میرے آقا اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں، آج بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو حضور کے در سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو اس کو دریا دیا جاتا ہے، اور یہ میرے آقا کا در ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہے تو اس کو بڑی چیز دی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں علم مانگنا چاہیے، دولت مانگنی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال مانگنا چاہیے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا دل مانگنا چاہیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں مانگنی چاہیے، مدینے کی حاضری کا بار بار صبر ہو، ایسا ہمیں حضور کی بارگاہ میں ایسی تمنا کرنی چاہیے۔ اور جو یہ تمنائیں کرتا ہے، یہ مرادیں مانگتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی ان نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تمام تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں، مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ یہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ اور ایک شعر کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، ایمان پر، اسلام پر، شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، اقوال صحابہ پر ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر فرمایا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے پانی والے جہاز سے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاز جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو سمندر میں طوفان آ گیا، اب موجیں بڑی بڑی، پورا جہاز ہل رہا ہے۔ ملاحوں نے اعلان کر دیا کہ سب اپنے اپنے کفن کا انتظام کریں، اب بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن سب لوگ پریشان ہیں، آپ کی والدہ بھی ساتھ میں ہیں، وہ بھی پریشان، سب پریشان۔ اعلیٰ حضرت ایک طرف بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیشانی پر کوئی غم کے آثار نہیں، کوئی پریشانی کا اثر نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے مطالعے میں مصروف ہیں۔ والدہ نے کہا، احمد رضا تمہیں پتا نہیں
کہ جہاز کے چلانے والوں نے، انتظامیہ نے، سب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب جہاز نہیں بچے گا، طوفان آنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا والدہ یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ کہا کیسے؟ اتنا یقین کیسے؟ اتنا تمہیں پختہ یقین کیسے ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ جبکہ جہاز چلانے والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ اب جہاز نہیں بچنے والا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جہاز نہیں ڈوبنے والا۔ تو والدہ نے کہا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ یہ طوفان کی موجیں اور یہ طوفان کی لہریں یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس کا جہاز اور اس کی کشتی کبھی بھی نہیں ڈوبے گی۔ میں اس کشتی پر جب سوار ہوا تھا، سوار ہوتے ہی میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو دعا کی برکت سے مجھے اپنے آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ حضور کا فرمان سچا ہے، یہ جہاز کبھی بھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو دعا پڑھ لے گا اس کا جہاز نہیں ڈوبے گا، تو میں نے دعا پڑھ لی، اب میرا جہاز نہیں ڈوبنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سمندر کے اندر جو طوفان آیا تھا وہ غائب ہو گیا، سمندر کی موجیں غائب ہو گئی، اور پھر اپنی رفتار پر وہ جہاز چلنے لگا۔ تو اعلیٰ حضرت کا یقین تھا۔ آج دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، دعا اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھی ہے۔ آج یہ دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، دعائیں ہمارے بزرگ بھی کرتے تھے، لیکن ہماری دعاؤں کے اندر اتنا یقین نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں کے اندر یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتی ہے کہ شک کی بنیاد پر ہم یہ سوچتے ہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مگر کو دخل دے دیتے ہیں، اگر مگر کا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث کی بات پر عمل کیا ہے تو یقین رکھو کہ اسلام کی باتیں سچی ہیں، دنیا کی بات جھوٹی ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کا یقین تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمام طوفان کو دور کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے کہ جب سمندر سے ایک کشتی کنارے سے اٹھ گئی اور اس کے لنگر اٹھا دیے اور بیچ میں پہنچ گئی، تو اب ہم نے اپنی کشتی کو، اپنے سمندر کو، اپنے قافلے کو مدینے کے تاجدار کے حوالے کر دیا ہے۔ اب چاہے وہ مدینے پہنچائیں یا سمندر میں ڈبا دیں، یہ ان کی مرضی ہے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور کی شان وراء الورا ہے، میرے آقا کی عظمت ہماری عقلوں سے، ہماری نظروں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے تصور سے کہیں بلند و بالا ہے، اور اتنا مقام بلند ہے، اتنا مقام بلند ہے کہ حضور کے مقام تک نہ کوئی پہنچا ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی میرے آقا کے مقام تک پہنچ چکا ہے اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، جدھر جا کر بھی اپنے کان لگاؤ، حضور کا ذکر سنتے ہوئے نظر آؤ گے۔
جدھر جا کر اپنا دل لگاؤ حضور کا ذکر سنتے ہوئے نظر آؤ گے. میرے آقا کا ذکر کہاں نہیں ہے. اس دنیا سے حضور کا ذکر کسی جگہ سے ختم ہونے والا نہیں ہے. آج بھی میرے آقا کے چرچے ہیں, کل بھی میرے آقا کے چرچے تھے, صبح قیامت تک میرے آقا کے چرچے رہیں گے. اور یہ چرچا کرنے والے صرف انسان نہیں ہیں, صرف فرشتے نہیں ہیں, صرف جنات نہیں ہیں, بلکہ جنات بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, انسان بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں, فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں, اور جانور بھی حضور پر سلام بھیجتے ہیں, پتھر بھی حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں, پیڑ بھی حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کائنات میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں میرے آقا کا ذکر کر رہی ہیں. یہ درختوں کے پتے حضور کا ذکر کرتے ہیں, آسمان پر چمکنے والے ستارے حضور کا ذکر کرتے ہیں, چاند حضور کا ذکر کرتا ہے, سورج حضور کا ذکر کرتا ہے. اور روزانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے سے یہ سورج آج بھی نکلتا ہے, آج بھی غروب ہوتا ہے. یہ چاند, یہ جب لوگ 29 تاریخ کو اس چاند کو آسمان پر تلاش کرتے ہیں, یہ چاند بھی کب ظاہر ہوتا ہے, کب نکلتا ہے, جب اس چاند کو مدینے والے کا حکم ہوتا ہے, حضور کا حکم ہوتا ہے. جب 29 کو چاند نظر آتا ہے, میرے آقا کا حکم ہوتا ہے تو 30 کو نظر آتا ہے. آج بھی دنیا کی تمام چیزیں میرے آقا کے اشارے پر چل رہی ہے, حضور کے چاہنے سے چل رہی ہے. تو حضور کی شان کو کوئی کم مت سمجھنا, میرے آقا کی شان کو کوئی کم مت سمجھنا. حضور کی شان ایسی ہے کہ ایسی شان اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی جیسی شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. جیسا ذکر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلند کیا ہے اور فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تمہارے لیے ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. آج ہر بندہ چاہتا ہے, پوری کائنات چاہتی ہے ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے خدا راضی ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں, ہم سب یہی چاہتے ہیں, ہماری تمنا یہی ہوتی ہے, ہماری خواہش یہی ہوتی ہے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اعلیٰ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ رب خوش ہو جائے, اور رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے, میرا حبیب راضی ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر ہر ایک کو ایک مقام دیا گیا ہے, ہر ایک کو ایک بلندی دی گئی ہے, ہر ایک کو ایک رتبہ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ مخلوق کے اندر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو بنایا. انسان سے آگے آپ چلے جائیں علماء کا مرتبہ ہے, علماء سے اوپر آپ چلے جائیں اولیاء کا مرتبہ ہے, اولیاء سے اوپر آپ چلے جائیں صدیقین کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں صوفیاء کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں فقہاء کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں مفسرین کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں محدثین کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں تابعین کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں صحابہ کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں اہل بیت کا مرتبہ ہے, اس سے اوپر چلے جائیں شہداء کا مرتبہ ہے. اور پھر تمام مخلوق میں سب سے بہتر اس سے اوپر چلے جائیں صحابہ کے اندر بھی الگ الگ صحابہ کی جماعت کو الگ الگ مقامات دیے گئے. حنین کی جنگ میں شریک ہونے والوں کا الگ رتبہ ہے, بدر میں شریک ہونے والوں کا الگ رتبہ ہے, احد میں شامل ہونے والوں کا الگ رتبہ ہے, خندق میں شامل ہونے والوں کے لیے الگ رتبہ ہے. پھر آپ اور اوپر چلے جائیں 10 صحابہ کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے اوپر ہے, جو 10 صحابہ ہیں جنہیں
جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، دنیا میں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، پھر اور ان سے اوپر چلے جائیں، حق چاریار کا نام آتا ہے، ان کے اوپر چلے جائیں، مولا علی ہے، مولا علی سے اوپر چلے جائیں، عثمان غنی ہے، ان سے اوپر چلے جائیں، عمر فاروق ہیں، ان سے اوپر چلے جائیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر آپ نبیوں میں دیکھیں، کبھی مرتبہ صفی اللہ کو ملا ہے، کبھی آدم کو ملا ہے، کبھی نوح کو ملا ہے، کبھی ابراہیم کو ملا ہے، کبھی اسماعیل کو ملا ہے، کبھی موسیٰ کو ملا ہے، کبھی عیسیٰ کو ملا ہے۔ پھر اوپر چلے جائیں، تمام نبیوں کا مرتبہ، اور اوپر چلے جائیں، ان کے اوپر رسولوں کا مرتبہ، اور جب رسولوں کا مرتبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی کروڑوں درجے اوپر آپ چلے جائیں، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے مقام، سب سے بالا جس کا مرتبہ آپ کو نظر آئے گا، وہ مدینے کے تاجدار کا مرتبہ ہے، وہ رسول ہاشمی کا مرتبہ ہے۔ جہاں تک کسی کا گمان نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر تمام لوگوں کے مرتبے ختم ہوتے ہیں، جہاں پر تمام لوگوں کے رتبے ختم ہوتے ہیں، جہاں پر تمام کے رتبوں کی، فضیلتوں کی، مناقب کی اینڈنگ ہوتی ہے، وہاں میرے آقا کے رتبے شروع ہوتے ہیں، وہاں میرے آقا کے مقام اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کے مرتبے کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ صرف اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے جائیں اور پھر میرے آقا کا ذکر کرتے جائیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، تاروں سے مراد کون ہے؟ نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، سب تارے بن بن کر اپنے اپنے دور میں چمک گئے، لیکن چمک چمک کر چھپ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ چمکنے والے چاند بن کر تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے، سب ڈوب گئے، چھپ گئے۔ میرے آقا ایسے ستارے ہیں جو کبھی چھپنے والے نہیں ہیں، کبھی ڈوبنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ چمکنے والے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضور کا مقام، حضور کی فضیلت، میرے آقا کی شان، حضور کا ذکر کرتے کرتے الحمدللہ ہماری یہ مجلسیں آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، اور 12ویں شب کو ہم جی بھر کے زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کی شان بیان کریں گے، میرے آقا کا ذکر کریں گے، حضور کی عظمت کو بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، انبیاء نے بھی حضور کا ذکر کیا۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ آنے والی مجالس کے اندر بتاؤں گا کہ نبیوں نے بھی حضور کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بشارت سنائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اپنے امتیوں کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایسے رسول کی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نبیوں نے جس کا ذکر کیا ہے، رسولوں نے جس کا ذکر کیا ہے، اور تمام صحابہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام کائنات نے میرے آقا کا ذکر کیا ہے، لیکن سب کی زندگیاں ختم ہو گئیں، سب کی عمریں ختم ہو گئیں، لیکن حضور کا ذکر ختم نہیں ہوا ہے۔ جس طرح کل حضور کا ذکر تھا، آج بھی میرے آقا کا ذکر ہے، اور صبح قیامت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بلند رہے گا۔ تو کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے
مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے ابو لہب بھی مٹ گیا، ابو جہل بھی مٹ گیا، عتبہ شیبہ بھی مٹ گیا، تمام مشرکین مکہ مٹ گئے، آج کے یہ وہابی دیوبندی بھی مٹ جائیں گے، لیکن حضور کا ذکر نہیں مٹنے والا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ حضور کا ذکر ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اپنے نبی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں، حضور کی تعریف کریں، حضور کی نعت پڑھتے رہیں، حضور کی ثناخوانی کرتے رہیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ